اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوع بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اور فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس سے پہلے آیت نمبر 28 تک سورۃ الکہف ہم پڑھ چکے ہیں۔ 28 نمبر آیت تک میں نے پڑھا تھا کہ جو کہ محفل ہے نیک انسانوں کی، اس کی تاکید کی گئی ہے کہ نبی پاک کے ذریعے ہمیں فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کہ ہر وقت اللہ کے چہرے کے طالب ہیں۔ اللہ کے چہرے سے طالب ہونے سے مراد یہ ہے جو کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم الشان آیت تھی، اور جو ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے شب و روز گزارنے چاہیے، کہ کس طرح جو گناہ گار لوگوں کی محفل ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، جو ہمارے معاملات ہیں کس طرح ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ جو نیگیٹو سوچ ہے وہ آپ کو نیگیٹو کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے، جو پازیٹیو سوچ ہے وہ آپ کو پازیٹیو کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کی ارد گرد کے ماحول سے بہت زیادہ اثر لیتی ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے اوپر اثر کرتی ہے، اور اسی کی بیس پہ ہمارے جو عمل ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو سم ٹائم جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو گناہ کا کام کر جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہمارے لاشعور میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو لاشعور میں تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ایون آپ ٹی وی پہ ایسے فضول چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں، سب کانشیس میں، اور وہی جو جب موقع آتا ہے تو ہم جو کوئی بھی گناہ سے ہم باز نہیں آتے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، چاہے تنہائی میں ہو چاہے کسی محفل میں ہو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہ میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہوتے ہیں ہمارے جو بری صحبت ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس آیت میں جو 28 آیت تھی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو جو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ رکھیں جو کہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور دن رات اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ اس میں پڑھا تھا میں 28 آیت میں۔ آج جو میں نے پڑھی آیت نمبر 29، یہ سورۃ الکہف کی، یہ بھی عظیم الشان آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اس میں جو فری ول جس کو بولتے ہیں، فری چوائس، اس کے اوپر یہ آیت ہے کہ جو انسانوں کو فری چوائس دی گئی ہے کہ جو راستہ چاہے وہ چوز کر لیں۔ اس میں کوئی ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ایک انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کی شکل میں جو حق ہے، یعنی کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے جو کلمات ہیں وہ مکمل کر دی انسانوں کے لیے، اور قیامت تک کے لیے اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور نبی پاک جو آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ فائنل ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ جو بھی اختلاف کریں گے وہ ہماری اپنی کم علمی ہے، لیکن قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے کلمات مکمل ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے یہ جو کتاب ہے حق ہے، اور حق آنے کے بعد
اب یہ ساری جو ہدایت تھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر مکمل کر دی ہے. اب اس کے اوپر جو فری ول دی جا رہی ہے انسانوں کو، فری چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو جو اچھائی کا راستہ اختیار کر لیں اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لیں. کوئی آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. تو آگے اس کا رزلٹ بتا دیا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے کیا آگے سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ اس کو گھیر لیں گی. اس کا جو دیواریں گھیرنے سے مراد یہ ہے کہ بہت تنگ جگہ پہ عذاب دیا جائے گا، کہ دوزخ جو ہے وہ تنگ ہے جگہ، کہ ان کو بہت سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا. آپ کو آزادی بھی دی گئی ہے، لیکن آزادی جو ہے اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اچھے عمل کیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا جنت دیں گے اس کے بدلے میں، اور دنیا میں بھی آسان زندگی ملے گی آپ کو. اور اگر آپ نے جو برائی کا راستہ اختیار کیا تو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ دوزخ ہے، اس کی آگ ہے. ایک تو آخرت کا عذاب ہے، اور دنیا میں بھی اس کی جو زندگی ہے، جو جب بھی جیسے ہی ہم گناہ کرتے ہیں اس کا جو اثرات ہیں وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو نیکی کا راستہ آپ کو آسان زندگی دے گا. برائی کا راستہ بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ بڑی شان و شوکت ہے، لیکن اس کے دل میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا، کبھی سکون نہیں دے گا. آپ کو لازم اس کا جو ظاہراً آپ کو نظر آئے گا کہ بہت اس کی خوشحالی ہے جو بھی ہے، لیکن جو اس کے اندر کے اثرات ہیں، جو اس کے اندر کی دنیا ہے، وہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہوگی، اور وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قانون مکافات عمل، کہ جو بھی رزلٹ ہے، جو بھی عمل ہے اس کا رزلٹ ضرور ملتا ہے. تو اگر دنیا میں اس کے پورا رزلٹ نہیں ملا تو آخرت میں اس کو رزلٹ ملے گا، دونوں صورتوں میں، اچھائی کی صورت میں بھی اور برائی کی صورت میں بھی. اچھائی کی صورت میں اس کو جنت کی صورت میں اس کو جو صلہ دیا جائے گا، اور برائی کی شکل میں اگر وہ نہیں باز آتا تو پھر اس کا جو مکمل عذاب ہے وہ دوزخ میں اس کو جا کے بھگتنا پڑے گا. تو یہ فری ول جو ہے نا، یہ اس میں بتایا گیا اس آیت کے اندر. تو بہت اس میں جو بے شمار جو ہمارے رانگ کنسیپٹ جو تقدیر کے مسئلے کو لے کے بنے ہوئے ہیں، کہ شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ اللہ نے طے کر دیے ہوئے ہیں، کہ جو دوزخ میں جانا ہے اس نے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، چاہے وہ لاکھ کوشش کرے اس کو دوزخ میں جانا ہی پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو نظام بنایا ہے اس کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر تو اللہ تعالیٰ سمپل جو سب کو پیدا کرتا دوزخ کے لیے ان کو دوزخ میں بھیجتا. پھر تو ہمارے عمل کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس فری ول نہ ہو، یہ آپشن نہ ہوتی، تو پھر ہمارے عمل کرنے کا اتنا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اتنا وسیع و عریض اور اتنا شاندار جو آپ کو نظام نظر آ رہا ہے، تو پھر تو اس میں کوئی بنانے کا مقصد نہیں تھا. کہ اگر ہم اپنی چوائس ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس نے دوزخ میں جانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، اور جس نے جنت میں جانا ہے جانا ہی جانا ہے. باقی جو اللہ کا جو علم ہے، وہ اللہ کا علم جو ہے وہ تو لامحدود ہے. اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا انسان وہ کون سے عمل کرے گا، یہ اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فورس نہیں کیا کسی کو کہ آپ یہ عمل کریں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہیں گے کہ پورے آپ برائی کریں یا گناہ کا کام کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہیں گے نا. تو اس لیے یہ جو آیت آپ کو کلیئرلی، بالکل کلیئر آیت ہے کہ جو چاہے نیکی کا راستہ اختیار کریں اور جو چاہے برائی کا راستہ اختیار کریں، اس کے اوپر چوائس ہے. تو آپ دیکھیں کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فرشتہ جو ہمارے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کو کسی فرشتے نے ہاتھ نہیں روکا آگے کہ آپ یہ برائی نہ کرو. اور سیم اسی طرح جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو شیطان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہمیں ہاتھ سے پکڑتا نہیں ہے کہ آپ یہ اچھائی نہ کرو. تو کوئی طاقت، کوئی فورس ہمیں کسی کام کے لیے روکتی نہیں ہے. صرف جو خیالات ہوتے ہیں، جب ہم کوئی اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں کہ آپ کو شیطان آپ کو خیالات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی فورس آپ کو فزیکلی آپ کو نہیں سٹاپ کرتی.
نہ نیکی سے نہ برائی سے۔ تو یہ جو فری ول ہے یہ ہر انسان کے پاس ہے، جو چاہے راستہ اختیار کرے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے لا بیان کر دیے اس کتاب کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق ہے، اور حق کے آنے کے بعد کوئی انسان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اگر کسی کے پاس پیغام پہنچ گیا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے پیغام نہیں پہنچایا یا مجھے پتہ نہیں تھا۔ ہاں، اگر کسی کے پاس پیغام نہیں پہنچا تو اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں دیکھیں آپ، جو ٹیکنالوجی ہے، جو علم ہے، وہ تو بہت پھیل چکا ہے اور ہر ایک کی ایکسیس میں ہے۔ ہر بندہ جو علم حاصل کر سکتا ہے، جو موبائل کی صورت میں کوئی کسی کے پاس کوئی یہ گنجائش نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس چانس نہیں تھا کہ میں علم حاصل کرتا یا میں حق کی تلاش کرتا۔ اگر کسی کے انسان کے اندر اچھائی ہے اور وہ حق کی تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کوئی چیز سٹاپ نہیں کر سکتی۔ موبائل ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے، اور قرآن کی ساری سائٹس اویلیبل ہیں، حدیث کا علم پورا اویلیبل ہے، ہر چیز کا علم جو آپ کے ہاتھ میں مل جاتا ہے ابھی۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس کے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا تو ضرور وہ اگر وہ تلاش کرے گا، اگر وہ چاہے گا تو اس کو اس کا علم مل جائے گا۔ ہاں، پھر بھی اگر کسی کے پاس اللہ کا جو پیغام نہیں پہنچا تو اس کا معاملہ جو اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری زندگی ہے، اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا علم ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو لازم ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہی بہتری کے لیے ہے۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، اگر ہم برا کام کریں گے اس کا نقصان بھی ہمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اگر جب یہ کائنات، یہ زمین و آسمان نہیں تھا پھر بھی وہی اللہ تھا، تو جب یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے پھر بھی اللہ ہی ہے، وہی باقی رہے گا۔ لیکن جو اعمال جو ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ اور نقصان ہماری ذات کو ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہی میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کی بادشاہی بڑھ نہیں سکتی، نہ ہی کم ہو سکتی ہماری جو برائی کرنے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فری جو ول دی ہے، یہ جو ہے اس میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے پاس فری ول ہے، جو راستہ چاہے وہ اختیار کر لے۔ اور آگے پھر بتا دیا اس کا رزلٹ بھی بتا دیا کہ جو برے عمل کرے گا اس کے لیے پھر آگ تیار کر رکھی ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اور جو گناہ کا ایفیکٹ ہے وہ دنیا سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو نیکی کا ایفیکٹ ہے وہ بھی دنیا سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ جب آپ نیکی کریں گے اللہ کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر کریں گے، تو اس کا آپ کو سکون جو ہے وہ دنیا میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی زندگی آسان ہوگی، اور آپ کے لیے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور آپ کو مزید جو ہدایت دے گا اور آپ کے لیے راستے کھول دے گا نیکی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نیکی کا راستہ ہے اس کے اوپر چلنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دینے کی توفیق دیں۔ اور ہم سب کو جو یہ عذاب ہے کرونا کی شکل میں، اس وائرس سے ہم سب کو نجات دیں، اور ہم سب کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔